السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان کبھی کبھی اپنی تھکان، اپنی تکلیف، اپنے غم، اپنی کمزوریوں سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کیا میری سننے والا کوئی ہے؟ کیا میرا حال دیکھنے والا کوئی ہے؟ کیا کوئی ایسی رحمت ہے جو مجھے بچا لے؟ یہی وہ پل ہوتا ہے جب سورہ ملک اپنے پرہیزگار بندوں کو ایک شفقت کی طرح گلے سے لگا لیتی ہے۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں، یہ ایک کوچ ہے، پروٹیکشن شیلڈ ہے، جو جس دل میں اتر جائے وہ دل نہ اندھیرے میں کھوتا ہے، نہ گناہوں کے بوجھ میں دبتا ہے، نہ مشکلوں کے طوفان میں ڈوبتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سورہ ملک ہے کیا۔ قرآن کی 67ویں سورت 30 آیتوں کو مشتمل اور اتنا نور، اتنا اثر، اتنی رحمت لے کر آتی ہے کہ اس کو سورہ منجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بچانے والی سورہ۔ کسے بچانے والی؟ قبر کے عذاب سے، دنیاوی پریشانیوں سے، غم اور تکلیف کے بوجھ سے، انسان کی غلطیوں سے۔ یہ سورہ انسان کو اونچا اٹھاتی ہے، اس کے دل میں توحید کا نور جگاتی ہے اور اس کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ قبر جہاں انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، صرف ایک اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر اللہ رحم نہ کرے تو مشکل سوالوں کا سامنا۔ اور سوچو، ایک ایسا مومن جس نے ہر رات سورہ ملک پڑھی ہو، جب وہ قبر میں اترے گا تو یہ سورہ آگے بڑھ کر کہے گی، اے میرے رب، یہ بندے نے مجھے پڑھا ہے، مجھ سے محبت کی ہے، میری قدر کی ہے، اسے معاف کر دے، اس پر رحمت کر دے، اور یہ سورہ اس کی حفاظت کرے گی۔ کیا نعمت ہے یہ! قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جب کسی کی مدد کوئی نہیں کرے گا، جب ماں اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کرے گی، اس دن سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے سفارش کرے گی، اے اللہ، اس بندے کو جنت دے دے، میں تب تک سفارش کرتی رہوں گی جب تک تو اسے معاف نہیں کر دیتا۔ سوچو، جب انسان بے بس ہوگا، جب زبان بولنے سے رک جائے گی، جب ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے، تب سورہ ملک اس کی آواز بن کر بولے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ سورہ توحید، اللہ کی قدرت، زندگی اور موت کے مقصد اور اللہ کی رحمت کو دل کے دروازوں تک پہنچا دیتی ہے۔ جو اسے دل سے پڑھتا ہے، اس کے دل میں نور بھر جاتا ہے۔ اس سورے کی دوسری آیت کہتی ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یعنی ہم زندہ بھی امتحان کے لیے ہیں، ہم مرتے بھی امتحان کے لیے ہیں۔ یہ دنیا اصلی گھر نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، اصلی منزل آگے ہے، اور سورہ ملک ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سورہ کہتی ہے، تم 7 آسمانوں میں کہیں بھی نظر ڈالو، تمہیں کہیں کوئی کمی نہیں ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب کوئی انسان اس آیت کو دل سے سنتا ہے تو اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر میرا رب اتنا قادر ہے تو میری مشکلیں اس کے لیے کیا ہے؟ یہ سورہ دل کو روشن کرنے والی سورت ہے۔ یہ سورہ انسان کے اندر تقوی، ایمان، صبر، فکر آخرت، گناہوں سے دوری، اللہ کی یاد، سب کچھ پیدا کر دیتی ہے۔ کسی کا دل ٹوٹا ہو، سورہ ملک سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل گھبرایا ہو، اس سے سکون ملتا ہے۔ کسی کا دل بھاری ہو، اسے ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو سورہ ملک کیسے اثر کرتی ہے؟ جو انسان اسے روزانہ پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ رزق بڑھاتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، نفس قابو میں رہتا ہے، نگاہیں پاک ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، دماغ صاف ہوتا ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہے لیکن بڑی ہی خوبصورت ہے۔ ایک نوجوان تھا، بہت گناہوں میں ڈوبا ہوا، دل پر بوجھ، گھر میں پریشانیاں، قرض، اداسی، تنہائی، سب کچھ تھا۔ ایک بزرگ نے اس سے کہا، بیٹا، ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرو،
باقی کام اللہ پر چھوڑ دو۔ پھر اس نوجوان نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے دن اسے کچھ محسوس نہیں ہوا، دوسرے دن بھی نہیں ہوا، تیسرے دن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو، جیسے کوئی راحت اسے چھو کر گزری ہو۔ کچھ ہفتوں میں اس کی پریشانیاں کم ہونے لگی، لوگوں کا رویہ بدلنے لگا، گھر میں برکت آنے لگی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک آئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ ملک کی آیت سیدھے دل میں اترتی ہے۔ دوستو، اس سورہ کی ایک بہت گہری خاصیت ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، چاہے وہ انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، کیونکہ سورہ ملک لگاتار دل کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ ایک دن موت آئے گی، ایک دن قبر میں اترنا ہے، ایک دن حساب دینا ہے، ایک دن اکیلے کھڑے ہونا ہے۔ ایسی یادیں انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ چھوٹتے ہی نہیں، لیکن جو سورہ ملک کو رات کی عادت بنا لیتا ہے، اس کی بری عادتیں خود بخود ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ سورہ دل کی صفائی کا کام کرتی ہے۔ یہ دل کو جھاڑ پوچھ کرتی ہے، جیسے کوئی کمرے کی دھول ہٹا کر اس میں روشنی بھر دے۔ یہ سورہ مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے، اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے، میں کیا کروں؟ لیکن سورہ ملک انسان کو ایک نیا سوال سکھاتی ہے، اور وہ سوال ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، اور یہی سوال پرابلم سے سلیوشن میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ سورہ ملک یہی سکھاتی ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، کوئی درد بے وجہ نہیں، کوئی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی دکھ بیکار نہیں جاتا، اللہ اس دکھ کے پیچھے تمہیں کچھ دینے والا ہوتا ہے۔ سورہ ملک دل کو مضبوط کرنے والی سورہ ہے۔ یہ آیت کہتی ہے، تم زمین پر چل بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ مطلب یہ ہے، تمہاری ہر سانس، ہر قدم، ہر دن اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اسے دل میں اتار لینے والا انسان کبھی گھمنڈ نہیں کرتا، کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی ہمت نہیں ہارتا، اور اس کا دل ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا مضبوط بن جاتا ہے۔ دوستو، میں بھی آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے سورہ ملک پڑھنا شروع کیا۔ ایک امام صاحب بتاتے ہیں، ایک بار ایک بہت نیک انسان کا انتقال ہوا۔ ہم اس کے جنازے میں گئے، سب لوگ رو رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر غضب کا نور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو رہا ہو۔ دفناتے ٹائم ہم نے اس کی قبر میں ایک عجیب سی مہک محسوس کی، اتنی میٹھی، اتنی پیاری، جیسے جنت سے آ رہی ہو۔ لوگ حیران تھے۔ ہم نے اس کے بیٹے سے پوچھا، تمہارے والد کون سا عمل کرتے تھے؟ بیٹا روتے ہوئے بولا، ابا کی بس ایک ہی عادت تھی، ہر رات سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے۔ اس دن پورے گاؤں نے سورہ ملک کو اپنی رات کا حصہ بنا لیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ سورہ ملک جس گھر میں پڑھی جائے تو کیا ہوتا ہے۔ جو گھر میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اداسی کم ہو جاتی ہے، بے برکتی دور ہو جاتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، رحمت برسنے لگتی ہے، دلوں میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ سورہ گھر میں نور بھر دیتا ہے، گھر کی دیواریں بھی اس کی تلاوت کو محسوس کرتی ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ سورہ ملک روزانہ پڑھنے سے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اسے روز پڑھے تو اسے یہ 12 فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو ہے دل کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا رزق میں برکت ہوتی ہے، تیسرا گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چوتھا اللہ کے قریب پن کا احساس ہوتا ہے، پانچواں گھر سے جھگڑے دور ہو جاتے ہیں، چھٹا چہرہ نورانی ہوتا ہے، ساتواں برے خیالات سے نجات ملتی ہے، آٹھواں تنگ دستی دور ہوتی ہے، نواں مشکلیں آسان ہوتی ہے، 10واں ایمان پکا ہوتا ہے، 11واں سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور 12واں موت کے بعد مدد ملتی ہے۔ یہ کوئی معمولی فائدے نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسان پوری زندگی ترستا ہے۔ سورہ ملک کی ایک آیت کہتی ہے، کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اگر اللہ تمہارے خلاف ہو جائے؟
مطلب انسان، دنیا، پیسہ، رشتے، طاقت کچھ بھی کام نہیں آتا جب اللہ مدد چھوڑ دے، اور اگر اللہ مدد کر دے تو پوری دنیا بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ دوستو، سورہ ملک کوئی چھوٹی سی سورت نہیں ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی حفاظت کرنے والی سورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں برکت، دل میں سکون، چہرے میں نور، زندگی میں آسانی، پریشانیوں سے نجات، قبر میں روشنی، آخرت میں نجات، تو آج سے، ابھی سے، آج رات سے سورہ ملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ سونے سے پہلے صرف 5 منٹ، اور اس کے بدلے پوری زندگی بدل جائے گی۔ اے اللہ، سورہ ملک کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری زندگی آسان کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری دنیا روشن کر دے، ہماری قبریں نور سے بھر دے، اور ہمیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ آمین۔